ایک طرف موت ہے ایک طرف زندگی گرم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، سیرت النبی پر جب بیانات شروع ہوئے اس موقع پر میں نے ابتدا میں یہی آیت پڑھی، سیرت کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اللہ کی محبت پر خالص اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ سے دعا فرماویں اللہ اس کی محبت، اس کے پاک پیغمبر کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ بالکل یہی جملہ اطیعوا اللہ کہا گیا، اسی طرح اس آیت میں اطیعوا الرسول کہا گیا، اور ایک موقع پر اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ آگے کی آیت میں اور بھی باتیں ہیں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کی جو بات ہے، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے۔ یہاں آیت میں اطیعوا اللہ کہا گیا، اللہ کی اطاعت کرو، آگے کا جو جملہ ہے وہ اطیعوا الرسول کہا گیا، اس میں رسول اللہ کی اطاعت کی طرف بات کہی گئی، لیکن حقیقت میں اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ کیا دونوں جگہ ایک ہی بات ہے یا کہیں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے؟ آپ اسے حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں سے
بخوبی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ حکم کو ماننا، احکامات کے پیچھے چلنا، فرما برداری کرنا، اسے کہتے اطاعت۔ اللہ نے 5 وقتہ نماز کا حکم دیا، اب 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کا نام اطاعت ہے۔ اللہ نے رمضان کے روزوں کا حکم دیا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سود سے متعلقہ کہا کہ سود لینا دینا اور سود پر لکھنا، سود پر گواہ بننا، ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا۔ اللہ نے حرمت شراب کا مسئلہ بیان فرمایا، اس سے بچے رہنا۔ جوئے سے متعلق اللہ نے فرمایا یہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے بچے ہوئے رہنا۔ تو لہذا اللہ نے جہاں حکم دیا ہے یہ کرو، اس کا کرنا، اور جہاں اللہ نے فرمایا یہ چیزیں چھوڑ دو، منہیات جسے کہتے ہیں، جس میں کرنے کا حکم دیا اسے کرنا، اور جہاں نہ کرنے کا حکم دیا اسے نہ کرنا، اس سے بچے رہنا، اس کا نام ہے اطاعت۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ثابت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احکامات جاری فرمائے امت کے حق میں، اسے فرمایا کہ اس پر عمل کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور طریقے ہیں، ان طور طریقوں کو دیکھو، اس پر چلو۔ حضور علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، حضور نے اپنی امت کی جو رہبری فرمائی، جو رہنمائی فرمائی، اس پر چلنا، اسے ماننا، اس کا نام ہے اطاعت۔ اللہ نے جو فرمایا اسے مان کر چلنا، اس کا نام اطاعت ہے، اور رسول اللہ نے جو بتایا اسے مان کر چلنا، وہ اطاعت ہے۔ اللہ کی مان کر چلنا اطاعت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ اطاعت بھی اللہ کی، عبادت بھی اللہ کی۔ لیکن حضور نے جہاں فرمایا یہ اطاعت رسول اللہ کی ہے لیکن عبادت اللہ کی ہے۔ ایک چھوٹی سی بڑا علمی نکتہ ہے، جہاں اللہ نے حکم فرمایا، اللہ کے حکم کو ماننا، اس کا نام اطاعت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ کے علاوہ بندہ اگر کسی کی عبادت کرتا ہے تو پھر وہ شرک اسی کو کہتے ہیں، یہ حرام ہے، بندہ دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے حلقے میں چلا جاتا۔ تو اللہ نے جہاں حکم دیا اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہے۔ لیکن حضور نے جہاں بیان فرمایا اسے ماننا، یہ رسول اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت پیغمبر کی بھی نہیں ہو سکتی، عبادت رسول اللہ کی بھی نہیں ہو سکتی۔ عبادت کا جو مقام ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات بابرکت ہے، صرف عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے اور اطاعت رسول اللہ کی بھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے اتباع۔ اب اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں قدم کے پیچھے چلنا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں اتباع کی جو توضیح و تشریح فرمائی، علامہ ابن حجر کے علاوہ دیگر بڑے مشائخ علماء نے بھی اس کی توضیح فرمائی۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بکریوں کو، ایک بڑی بکری ہے جو سامنے چلتی ہے، تو ایک بکری یا بکرا جو سامنے چلتے ہیں تو اس کی جو پوری کی پوری جمع غفیر ہوتی ہے، بالکل اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کنواں ہے، سامنے ایک بڑا راستہ ہے،
سامنے خطرہ ہے یا پھر سامنے گھاس یا ہریالی ہے، نہیں، بلکہ ایک بکری نے جو چلنا شروع کیا اس کے پیچھے دیگر بکریاں چلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا نام اتباع ہے۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسئلے میں حضرات صحابہ اکرام اتباع بھی کرتے تھے، اطاعت بھی کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس نہ اطاعت مکمل ہے نہ اتباع مکمل ہے، اتباع میں بھی ناقص ہے، اطاعت میں بھی ناقص ہے۔ اب آپ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی طرف جو نسبت ہے اطاعت کی، اللہ کی طرف سے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ اب نماز کی پابندی کرو، کیسے پڑھنا ہے؟ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ رکوع کیسے کرنا ہے؟ سجدہ کیسے کرنا ہے؟ رکوع میں پڑھنے کی تسبیح کیا ہے؟ سجدے میں پڑھنے کی تسبیح کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے، آتوا الزکاۃ کہا گیا، لیکن کتنا نکالو، کیسا نکالو، یہ طریقہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو حضور نے جو بتایا ہے بالکل اسی طرح چلنے کا نام اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے۔ اور اتباع میں ایک اور بڑا فرق ہے۔ اتباع کہتے ہیں ایک موقع پر ایک بدوی صحابی، ایک صحابہ کا طبقہ مدینہ منورہ میں مقیم تھا، اور صحابہ کے بعض طبقے اطراف اکناف جنگلات تھے، دیہات تھے، چھوٹے چھوٹے قریے تھے، ان قریہ جات میں بھی صحابہ رہا کرتے تھے۔ کھیتی باڑی کرنے والے تھے صحابہ، بعض صحابہ علم حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے تھے، بعض صحابہ قرآن کی تفسیر کو سننے اور سنانے والے تھے۔ مختلف طبقات میں صحابہ کی تقسیم تھی، لیکن ایک طبقہ وہ ہے صحابہ کا جو بالکل سیدھے سادھے لوگ تھے، ان کی سادگی تھی۔ اب باتوں میں ہیر پھیر نہیں، باتوں میں دقیانوسیت نہیں، چونا لگانے کا مزاج نہیں۔ باتوں کا کھلاڑی کون ہے اور بات کو گھمانا پھرانے والا کون ہے اور بات کو سیدھی سمت میں قولوا قولا سدیدا کے تحت لے کر جانے والا کون ہے، یہ اس کی پوری بات اور کیفیت سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو صحابہ کا ایک طبقہ جن کو بدوی کہا جاتا ہے، ایک جعل اعرابی، ایک اعرابی حضور کے پاس آئے، مطلب اعرابی سے مراد بدوی صحابی، یعنی قریے میں رہنے والے، جنگلات میں رہنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے صحابی۔ فرمایا وہ صحابہ جو بدوی تھے، ایک بدوی صحابی آئے مدینہ طیبہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، حضور کو دیکھنے کے لیے آئے، اور اللہ کے نبی کو دیکھا اور حضور کو اس حال میں دیکھا کہ حضور کی ایک گنڈی، ایک بٹن کھلا ہوا تھا۔ اب اللہ کے نبی کی جو ایک کیفیت ہے کہ حضور کے گنڈی کھلی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر نے کبھی گنڈی کھول کر نہیں پھرے۔ حضرت عمر کی زندگی سے ملتا ہے کہ حضرت عمر نے کبھی پوری زندگی گنڈیاں کھولتے ہوئے نہیں پھرے۔ حضرت عثمان، حضرت علی مرتضیٰ یا دیگر جو بھی صحابہ ہیں، کسی بھی صحابی نے کبھی اپنی گنڈیاں اور بٹن کھولتے ہوئے نہیں پھرے۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تھا، لیکن یہ جو بدوی صحابی تھے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا، حضور کے چہرے انور پر نظر پڑی اور حضور کے لباس کو دیکھا، اللہ کے نبی کے چلنے کے سٹائل کو دیکھا، حضور کے بات کرنے کے لب و لہجے کو، طریقے کو دیکھا، دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اور پوری زندگی انہوں نے کبھی گنڈی اور بٹن کو نہیں لگایا۔ اس زمانے میں جس طرح کی گنڈیاں ہوتی تھی، جس طرح کے بٹن ہوتے تھے، وہ مراد لے لیجئے، کبھی ان صحابی نے گنڈی نہیں لگایا۔ اللہ کے نبی کا وصال بھی ہو گیا،
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضری دیتے تھے. حضور علیہ السلام کے روضے پر آتے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے اور چلے جاتے تھے. اور جب بھی آتے تھے صحابہ نے دیکھا کہ ان کا بٹن کھلا ہوا ہے. حضور کی بارگاہ میں آ رہے، کھڑے ہو رہے، بٹن کھلا ہوا ہے. اللہ کے نبی کی حیات میں آ رہے ہیں، اوپر کا بٹن کھلا ہوا ہے، گنڈی کھلی ہوئی ہے. اور حضور کے وصال کے بعد بھی مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی کے روضے پر آ رہے ہیں، جب بھی اس حال میں بھی اس موقع پر بھی اوپر کا بٹن کھلا ہوا ہے. اب یہ ہمیشہ ان کی جو کیفیت تھی، اسے دیکھا، ظاہری بات ہے اس طرح بٹن کو کھول کے رکھنا، ایک گنڈی کو اوپر کی کھول کے رکھنا، نہ یہ عبادت ہے نہ ہی اطاعت ہے. گنڈی کو کھول کر رکھنا ثواب نہیں ہے، اور گنڈی کو بند کر لینا عذاب نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بعض صحابہ نے پوچھا ایک موقع پر، ہم آپ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں، اکثر و بیشتر ہم آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، آپ کیا جو اوپر کا بٹن ہے، جو گنڈی ہے، یہ کھلی ہوئی ہے، آپ اسے لگاتے کیوں نہیں؟ تو قربان جائیے صحابی رسول کے جواب پر انہوں نے فرمایا، میری جب پہلی نظر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی اور میں حضور کو آنکھ بھر کر دیکھنا چاہتا تھا، میں اللہ کے نبی کو اپنی نظروں سے بھر کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے چہرے پر جب میری نظر پڑی میں حضور کے چہرے کو پورے کا پورا دیکھ نہیں پایا. میرے اندر وہ طاقت نہیں تھی، میرے اندر وہ استطاعت نہیں تھی، میرے اندر وہ قوت نہیں تھی کہ میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ آنکھ بھر کر دیکھوں. کبھی ہو جاتا ہے اس طرح. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا اور میری مدد فرما دی. اللہ نے مجھے باروب بنایا، مجھے رعب عطا فرمایا اور اللہ نے میرے رعب پر میری مدد فرما دی اللہ کی طرف سے. اور آج بھی بڑے بڑے مشائخ اولیاء اللہ کو اللہ کی طرف سے وہ رعب عطا ہوتا ہے، وہ رعب ملتا ہے کہ عام لوگ، ہمارے جیسے لوگ ان کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات نہیں کر سکتے. یہ الگ مسئلہ ہے، تھوڑی دیر گزری، کلوز ہو گئے، فل بہترین تعلقات ہو گئے، اس کے بعد کا مسئلہ الگ ہے. لیکن جب پہلی دوسری مرتبہ جب چلتے ہیں تو اس وقت بالکل نظروں میں نظریں ڈال کر بات کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رہتی. یہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث ہے، جو تقسیم ہوئی ہے اولیاء اللہ میں، جو تقسیم ہوئی ہے علماء میں، جو تقسیم ہوئی ہے بزرگان دین میں، جو تقسیم ہوئی ہے مشائخ کے سینوں پر. بہت سارے اولیاء اللہ کے ہیں. ایک موقع پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس کے اندر ایک بات جو دیکھنے کو ملی کہ ایک گنیش کا تہوار ہو رہا ہے، لوگ رنگ ریلیاں منا رہے ہیں، سارے کا سارا کفار کا مجمع ہے، کافر ہیں، ایک بڑے راستے پر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی پبلک کھڑی ہوئی ہے، ادھر بھی پبلک جام ہے، لیکن یہ لوگ کھڑے ہو کر ڈھول بجا رہے، تاشے بجا رہے، ان کا جو تہوار ہے اسے منا رہے ہیں. یہ مولانا ایک بہت بڑے عالم سر پر امامہ بندھے ہوئے بالکل سنت کے مطابق ہیں. جب وہ تھوڑا سا سامنے بڑھے تو پھر وہ سارے کے سارے کفار کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک بڑا آدمی تھا، وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، اللہ کا نیک بندہ یہاں سے گزر رہا ہے. یہ جملہ اس کافر کا تھا
آج جسے ہم اسلام سے نفرت کرنے والے تصور کرتے ہیں، جسے ہم دشمن اسلام تصور کرتے ہیں، ان کے جملے تھے کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی پرماتما کا سچا بندہ، بھگوان سوروپ انسان کوئی راستے سے گزر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ ان کے کندھوں پر ان کا خدا رکھا ہوا ہے، ان کے کندھوں پر ان کا معبود رکھا ہوا ہے، لیکن تصور کیا ہے؟ بھگوان سوروپ انسان، سچا انسان، نیک انسان راستے سے گزر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکو۔ باجا بجانے والے بجانے سے رک گئے، مولانا گزرتے ہوئے انہوں نے بھی اخلاق کا بڑا عمدہ مظاہرہ کیا۔ جب گزرے تھوڑی دور پار ہو کر نے کہا بھائیو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا بھی جملہ تھا، انہوں نے کہا بھائیو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے گزرنے کا موقع دیا۔ یہ ہوتا نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا، جم جانا، جڑ جانا۔ اب پتہ نہیں یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو سامنے بندے کی ہدایت کے لیے سبب بن جاتی ہیں، ہدایت کے لیے ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے دعوت کا ایک جو نظام بتایا اللہ نے، دعوت کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، جو چلایا ہے، وہاں ہے کہ حسن اخلاق، بہترین پہلو، اللہ کے نبی کا کردار، حضور کے طور طریقے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو اخلاقی پہلو ہے، اسے سامنے رکھ کر کام کیا جائے۔ ان کے تہوار ہوتے، کبھی کبھی ان کے پاس جاؤ، ایک چھوٹا سا کتاب چالو کر جس میں حضور کی سیرت ہو، اس کے اندر اللہ کے نبی کے اخلاق کریمہ نہ ہو، ان کے اپنی زبان میں ان کو دے کر بتاؤ یہ ہے نبی کی سیرت، یہ ہے نبی کا اخلاق، یہ ہے نبی کا کردار۔ جب دعوت دینے کا طریقہ ہو، دعوت دینے کا ڈھنگ ہو، اور دل و دماغ کے اندر جس بندے کے پاس جا رہے اس کی محبت ہو، اس کے گناہ نہ ہو، دماغ کے اندر اس کی محبت ہو، اور اس کی ہدایت کے لیے نیت کر کے جب جاتے ہیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یقیناً اللہ کی طرف سے اس بندے کی ہدایت کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ ایک بندہ توبہ کر کے آ گیا، سمجھو اس کی توبہ کی برکت سے دعوت دینے والے کی مغفرت ہو گئی، بلانے والے کی مغفرت ہو گئی۔ ایک بندہ چوری سے توبہ کر لیا، ایک بندہ شراب سے توبہ کر لیا، ایک بندہ جوا سے توبہ کر لیا، ایک بندہ زنا سے توبہ کر کے آ گیا، ایک بندہ کفر سے توبہ کر کے اسلام کی طرف آ گیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، دعوت دینے والا جب صحیح اور سچی نیت سے دعوت دیتا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس کا توبہ کرنا، اس کا ایمان کی طرف آنا، اس کا اخلاص کے ساتھ صحیح راستے پر آ جانا، سچے راستے پر آ جانا، یہ حقیقت میں دعوت دینے والے کے لیے مغفرت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو صحابی رسول کا مسئلہ ہے، بات یہی سے تھوڑی چھڑی تھی۔ بعض صحابہ نے پوچھا حضرت ہم آپ کو دیکھتے ہیں مسلسل اللہ کے نبی کی موجودگی میں بھی کبھی کبھار آپ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آپ کی تشریف آوری ہوتی تھی، اللہ کے نبی نے آپ کو دیکھا اور حضور آپ کو دیکھتے اور آپ حضور کے سامنے ہیں، مجلس حضور کی ہے، کبھی پوچھنے کا موقع نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں اس مسئلے کو اٹھانا ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔ آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، اس حالت میں بھی آپ کی اوپر کی گنڈی کھلی ہوئی رہتی تھی، اور اللہ کے نبی نے بھی آپ کو کبھی نہیں پوچھا کہ میرے صحابی تمہاری اوپر کی گنڈی کھلی ہوئی ہے تم اس سے لگاؤ، کبھی حضور نے بھی نہیں فرمایا۔ اور اللہ کے نبی کا جو مزاج مبارک ہے، اپنے صحابہ کی ہر نقل و حرکت پر حضور کی نظر ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے کا پورا اپنے ایک ایک صحابی کے پورے
کردار پر، پورے رویے پر حضور کی نظر ہوتی ہے، اور آپ اسی حالت میں آ کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کبھی آپ سے نہیں پوچھا اور کبھی آپ نے بھی نہیں بتایا۔ اب اللہ کے نبی کا وصال ہو چکا ہے، حضور کی وفات ہو چکی ہے، اب دنیا میں اللہ کے نبی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے ہیں، اب بھی اسی حال میں آپ کی گنڈی کھلی ہوئی ہے، آپ کا بٹن کھلا ہوا ہے، آپ آ رہے ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے، کیا کیفیت ہے، ہمیں بھی تھوڑا بتا دیجئے۔ صحابی رسول نے فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ میں جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں حضور کے چہرے کو دیکھا، میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر تاب نہیں لا سکا، میں نظر بھر کر حضور کو نہیں دیکھ سکا، میری نظریں نیچے اترتی گئی۔ جس حال میں اللہ کے نبی کے گریبان پر میری نظر پڑی، حضور کی اوپر کی گنڈی کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کو میں اس حال میں دیکھا، پہلی نظر میری حضور پر جب پڑی تو میں نے دیکھا حضور کی جو اوپر کی بٹن ہے، اوپر کی گنڈی ہے، یہ گنڈی اللہ کے نبی کی کھلی ہوئی تھی۔ اسی وقت سے میں نے فیصلہ کر لیا، آج کے بعد کبھی بھی میں اس گنڈی کو نہیں لگاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی صحابی کو حکم نہیں دیا کہ تم اوپر کی گنڈی کھلی رکھو یا بند رکھو، اور آج بھی ہم میں سے کوئی اوپر کا بٹن کھلا رکھتے ہیں یا بند کرتے ہیں، اس پر نہ ثواب ہے نہ عتاب ہے، لیکن اتباع کسے کہتے ہیں یہ دیکھیے، اتباع کا مزاج کیا ہوتا ہے، یہ صحابہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم امت رسول اللہ ہیں، ہم بس کہلاتے ہیں، ہمارا مزاج ہے، لیکن حقیقت میں جسے اطاعت اور اتباع کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے حضرات صحابہ کرام سے۔ تو صحابی رسول نے فرمایا، میں نے پہلی مرتبہ جب دیکھا تو میں اس حال میں دیکھا کہ اللہ کے نبی کی اوپر کی گنڈی کھلی ہوئی تھی، تب سے میں نے ارادہ کر لیا، میرے محبوب کو جب میں دیکھ رہا ہوں محبوب کی اوپر کی گنڈی کھلی ہوئے، آج کے بعد میں بالکل اسی حالت میں، اسد بن زرارہ کہتے ہیں، میں بالکل زندگی اس حالت میں گزاروں گا، آج کے بعد کبھی میں اوپر کی گنڈی نہیں لگاؤں گا۔ حضور کا وصال ہو گیا، صحابی رسول باحیات رہے، پوری زندگی میں اللہ کے نبی کے پوری زندگی میں صحابی رسول نے کبھی اوپر کی گنڈی نہیں لگائی۔ اس کا نام ہے اتباع۔ سمجھ میں آیا فرق؟ اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ اطاعت وہ ہے جو اطاعت پیچھے چلنا بھی ہے اور اس کو عبادت بھی کہتے ہیں، لیکن اتباع وہ ہے جو اللہ کے نبی کی محبت، حضور سے لگاؤ، اللہ کے نبی سے جو عشق ہے، حضور سے جو والہانہ تعلق ہے، اس تعلق میں آدمی جو کر گزرتا ہے اس کا نام اتباع ہے۔ اور صحابہ اطاعت بھی کرتے تھے، اتباع بھی کرتے تھے، اور صحابہ کا جو مسئلہ تھا، صحابہ کی اطاعت بھی کامل اور مکمل تھی اور صحابہ کی اتباع بھی کامل اور مکمل تھی۔ صحابہ اطاعت کے میدان میں بھی مکمل، اتباع کے میدان میں بھی مکمل، تب جا کر فتح و نصرت کے جھنڈے مشرق سے لے کر مغرب تک گاڑے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری کیفیتیں کیا ہے؟ بس ہم رہ گئے نام کے مسلمان، رسم اذان باقی ہے، روح بلالی نہ رہی۔ اذان کی رسم تو باقی ہے، نماز کی رسم تو باقی ہے، لیکن حقیقت میں جسے اذان کہتے ہیں، جسے نماز کہتے ہیں، وہ آج ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ کیوں نکل گیا؟ اس لیے کہ حقیقت میں ہمارا دل مردہ اور بے جان ہے، اور ان مردہ اور بے جان دلوں میں روح پھونکنے کے لیے اللہ اور اس کے نبی کی محبت، اطاعت، فرما برداری بے حد ضروری ہوتی ہے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بھی قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ
ایک مختصر یہ عنوان، آگے اور بھی بہت ہے، لیکن یہاں ایک اتباع رسول پر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ یہ بہت ہی درد بھرا واقعہ، بہت ہی عجیب ہے۔ اب دیکھو 1.5 گھنٹہ ہو گیا، اب اس واقعہ کو اگر تمہارے سامنے لاؤں تو نہ بات مکمل ہو سکتی ہے، نہ تمہارا سننا مکمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ یہ جو پورا واقعہ ہے یہ کس طرح ہے، اللہ کے نبی کی محبت میں کیا تھا، اسلام کی محبت میں صحابہ کو کیا نصیب ہوا تھا، اسے انشاءاللہ میں اگلے جمعہ بتاتا ہوں۔ اللہ سے دعا فرماویں، اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔